بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر کرنے کے بعد اب چونکہ سورہ انبیاء ہے اور سورہ انبیاء میں باقی انبیاء کرام کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے آپ پر اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ پہلی آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے وَلُوطًا، اور لوط آتَيْنَاهُ، عطا دینا، نہ ہم نے اس کو، اور لوط ہم نے اسے عطا کی حکمن۔ حکمن ایک ہوتا ہے فیصلہ سازی، فیصلہ کرنے کی قوت ہونا، اور یہاں اس سے مراد حکمت بھی لیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی لیا گیا وہ علماً، اور علم اللہ کی معرفت کا، اللہ کو پہچاننے کا، اور ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا فرمایا، ہم نے اس کے اوپر اس کو نبوت دی، اس کو وحی جو ہے وہ اتاری اس کے اوپر۔ وَنَجَّيْنَاهُ، نجا، نجات دلانا، نجات، بچا لینا، ہم نے اس کو نجیناہ، اور ہم نے بچا لیا اس کو، من القریۃ، قریہ کہتے ہیں بستی کو، بستی والوں سے، اس بستی سے، اللتی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ زی ہے اسی طرح مؤنث کے لیے اللتی استعمال ہوتا ہے، وہ جو تھی، کانت تھی، وہ اس بستی سے بچا لیا جو وہ بستی تھی تعملو، لفظ کیا ہے اعمالو، معنی کیا ہوتا ہے کچھ کرنا، تا جو ہے وہ غیر مؤنث کے لیے لگا، وہ عمل کرتی تھی الخبائث، خبائث خبیث، خباثت والے، قوم لوط جس کے بارے میں مشہور ہے کہ قوم لوط جو ہے وہ بہت برے کام جو ہے وہ کیا کرتی تھی۔ انہم، بے شک وہ، کانو تھے، قومن لوگ، سوئن برے، فاسقین، فاسقین فساد پھیلانے والے، فاسق لوگ تھے، بے شک وہ بہت ہی برے فاسق تھے، برے فسادی لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ، سو کہتے ہیں برے کو، فاسقین فسادی، فسق سے ہے، وَأَدْخَلْنَاهُ، الف امر کے لیے استعمال ہوا، لفظ کیا ہے داخلہ، اور اس کے ساتھ نہ ہم نے اس کو، اور ہم نے داخل کیا اس کو فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، اور ہم نے اس کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ انہ، بے شک وہ، من الصالحین، صالحین یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنتیں لکھی جا چکی ہوئی ہیں، جن کے لیے اللہ کی رحمت جو ہے وہ مقدر ٹھہر چکی، وہ صالح لوگ ہیں، اسی لیے اللہ بار بار کہتا ہے انہ من الصالحین، بے شک وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ وَنُوحًا، یہاں تک یہ مختصراً جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کے قصے۔ وَنُوحًا، اور نوح، اذ نادا، نادا کس سے ہیں ندا، آواز دینا، پکارنا، جب پکارا، من قبلو، اس سے پہلے، فاستجبنا لفظ کیا ہے اجابہ کا معنی کیا ہوتا ہے قبول کر لینا، لفظ کس سے ہے استجابتن سے، اس کا جو مادہ ہے وہ جیم واو بے ہے، لفظ جو ہے وہ اجابتن ہے، اس جو ہے وہ باب استفعال استعمال ہوا، فاستجبنا، پس سن لی، قبول کر لی، لہو، اس کی، جب پکارا نو نے تو ہم نے اس کی بات مان لی، سن لی۔ فنجیناہ، اچھا پکارا، کیا پکارا تھا یہ ذہن میں رکھ لیجئے، فدعا ربہ، پس پکارا اپنے پروردگار کو، انی مغلوبن، اللہ میں رہ گیا ہوں، بس میں مغلوب ہو گیا، بس ہن میرے بس دی نہیں۔ دیکھیے 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی، سب سے لمبی عمر، اور کتنے گنتی کے چند لوگ جو ہے وہ 80 82 84 اتنے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے، اور پھر اتنی اذیتیں دیتے تھے آپ علیہ السلام کو کہ ایک روایت میں ہے تفسیر مظہری میں کہ ان کو مارتے تھے، مار کے بوریے میں لپیٹ کے پھینک جاتے تھے ان کے گھر،
اور اگلے دن آپ پھر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ تبلیغ کے لیے جو اللہ کا پیغام سنانے لگ پڑتے تھے۔ اور پھر جب تھک گئے بالکل تو پھر یہ دعا کی، فَدَعَا رَبَّهُ، اے میرے پروردگار، پس دعا کی اس نے اپنے پروردگار سے، انی مغلوبن، دیکھیے کتنا بے چارگی والا ہے، میں رہ گیا ہوں، میں مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر، پس تو میری مدد کر دیں۔ یہ ہے وہ دعا جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے، وَنُوحًا اِذْ نَادَا، اور نوح نے جب پکارا، اور اس سے یہ بھی ہے جب دیکھا کہ یہ کچھ نہیں، رب لا تذر، اے میرے پروردگار ربی مت چھوڑنا، علل ارض، زمین میں سے، زمین پر، من الکافرین، کافروں میں سے، دیارا، کسی کافر کو زمین میں زندہ مت چھوڑنا، یہ قوم اس قابل نہیں ہے، ان کی نسلیں بھی آنے والی جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسولوں کی مخالفت کیا کریں گی، تو اللہ کسی کافر کو مت چھوڑ، میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد فرما۔ یہ وہ دعا ہے جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَنُوحًا، اور نوح، اذ نادا، جب پکارا، من قبل، اس سے پہلے، فاستجبنا لہ، بس ہم نے سن لی اس کی، ہم نے قبول کر لی دعا اس کی، فنجیناہ، بس نجات دی ہم نے اس کو، لفظ وہی ہے، صرف دیکھیے لفظ فعل ادا کر دیجئے، یہ نال ادا کر دیجئے، یہ حول ادا کر دیجئے، جو لفظ بچ گیا وہ ہمارے سامنے ہے، نجیون، جس کا معنی ہوتا ہے نجات دینا، بچا لینا، فنجیناہ، پس بچا لیا ہم نے اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل والوں کو، اس کے اہل، اس کے گھر والوں کو، اس کے گھر والوں میں سے جو ہم تفصیل پہلے بھی بارہا پڑھ چکے ہوئے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ان واقعات کا تذکرہ ہے کہ بیوی اور بیٹا جو ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے، اور باقی سارے جو گھر والے تھے ان کو بچا لیا۔ من الکرب العظیم، کرب کہتے ہیں دکھ کو، تکلیف کو، عظیم کہتے ہیں بڑے کو، بڑے دکھ اور تکلیف سے جو ہے وہ، اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ جہاں وہ رہتے تھے جو اذیتیں دیتے تھے ان سے جو ہے وہ نوح علیہ السلام کو بچا لیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اتنا بڑا عذاب آیا تھا اس عذاب سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ تو یہ کرب دکھ تکلیف کو کہتے ہیں، عظیم کہتے ہیں بڑے کو۔ وَنَصَرْنَاهُ، اور نصرہ کس کو کہتے ہیں؟ مدد کو، نا متکلم ہم کے لیے لگا، ہو، اور ہم نے مدد کی اس کی، من القوم الذین، اس قوم سے وہ جو لوگ تھے، کذبوا، جھٹلاتے تھے، کذبا، جھٹلانا، کذبوا، واو الف جو ہے اس کے ساتھ جمع کے لیے استعمال ہوا، جھٹلاتے تھے، بیایاتنا، ہماری آیتوں کو، اور ہم نے اس قوم کے ان لوگوں سے اس کے خلاف اس کی مدد کی، ان لوگوں کی جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ہماری آیتوں کو جھٹلانا، ہماری نشانیوں کو جھٹلانا، نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنا، وہ جتنے لوگ تھے جو اذیتیں دیتے تھے اور مانتے نہیں تھے ان کے خلاف جو ہے وہ ہم نے اس کی مدد کی۔ انہم، بے شک، کانو، تھے، قومن، وہ لوگ، سوئن، برے، بے شک وہ بہت ہی برے لوگ تھے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پس اب اس لفظ کو بھی اگر ہم کھولیں تو لفظ تو صرف ہمارے سامنے جو ہے وہ غرق ہے، غرق ہونا، ڈوب جانا۔ دیکھیں عربی میں سب سے جو اصل بات ہے کہ کسی بھی لفظ کا مادہ روٹ ڈھونڈ لینا، جب آپ نے اس کا روٹ مادہ ڈھونڈ لیا، سمجھیں 70% ترجمہ آپ نے وہیں پہ کر لیا، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس کے دائیں اور بائیں کیا لگا ہوا ہے، جب دائیں اور بائیں لیں گے تو آپ کا 100% ترجمہ ویسے ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ لگا ہوا ہے فَأَغْرَقْنَاهُ، اس میں سے فعل ادا کر دیجئے، فعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پس، اس کے بعد کیا ہے؟ الف، الف کے 3 استعمال میں نے آپ کو بتایا ہوئے ہیں، امر کے لیے، سوالیہ نشان کے لیے، میں متکلم کے لیے، 3 ہی حالتیں، چوتھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ امر کے لیے استعمال ہوا، آگے لفظ آ گیا غرق، اس کے بعد آ گیا نا، اس کے بعد آ گیا ہم، الف تو آ گیا امر کے لیے، حکم کے لیے کہ ہم نے یہ کر دیا، پس ڈبو دیا ہم نے ان کو۔ یہ لفظ پورا ترجمہ جو ہے اس لفظ کا ہو گیا، اجمعین، سب کے سب کو، جمع نہیں ہوتا، ہمارے یہاں اردو میں عام استعمال ہوتا ہے لفظ، فَأَغْرَقْنَاهُمْ اجمعین، بس ہم نے ان سب کے سب کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیے، وَلُوطًا، اور لوط، آتَيْنَاهُ، دی ہم نے اس کو، حکمن، حکمت، وعلما، اور علم، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے بچا لیا اس کو اس بستی سے جو بستی برے اعمال کیا کرتی تھی، جو خبیث اعمال کرتی تھی۔ بے شک انہم کانوا قوما سوء فاسقین، بے شک وہ لوگ بہت ہی جو ہے برے فسادی لوگ تھے۔ فسق کیا ہوتا ہے؟ حد کراس کر کے باہر نکل جانا۔
बेसिकली तो फिसक होता है गुठली का अगर खजूर को पकड़ें और उसको एक साइड से दबाएं तो जिस तरह गुठली पुचक के बाहर निकल जाती है, इसी तरह किसी का अल्लाह के हुकाम की नाफरमानी करते हुए बाहर निकल जाना और ज़बरदस्ती उन चीज़ों यानी कि जो अल्लाह के अहकामात हैं उनको जो है वो निगेट करना, उनके अगेंस्ट कुछ करना, उसी को जो है वो फिसक कहा जाता है, नाफरमानी करना। बेशक वो लोग बहुत ही बुरे फसादी थे, फिसक करने वाले थे, नाफरमान थे, और दाखिल किया हमने उसको अपनी रहमत में, बेशक वो साले लोगों में से था। और नूह जब पुकारा उसने इससे पहले, फस्तजबना लहू, पस हमने कबूल कर ली, सुन ली उसकी, फनज्जयनाहू, पस बचा लिया हमने उसको, वहलहू मिनल करबिल अज़ीम, और उसके घर वालों को बहुत बड़े दुख से, बड़ी अज़ियतों से, वनसरनाहू, और मदद की हमने उसकी, मिनल कौमल लज़ीना, उन लोगों से जो कज़्ज़बू बिआयातिना, जुटलाते थे हमारी निशानियों को, इन्नहुम कानू कौमन सुइन, बेशक वो बहुत ही बुरे लोग थे, फ़ागरकनाहुम अजमईन, बस हमने उन सब को डुबो दिया। अब ये क्यों बुरे थे और ये क्यों बुरे थे, इन दोनों ब्रैक मार कर देना, इन दोनों डेफिनेशंस को हम देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि अल्लाह ने क्या थे। ये तो वो कौम थी जो लवातत में मुब्तला थी, ये लूत की कौम वाले, और ये कौम क्या थी, शिरक जो है वो सबसे पहले जो है वो इस कौम में आया था और किसी में नहीं आया था। अब इसके मफहूम पे आ जाइए। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो इराक़ से फिर हिजरत करके आप आ गए फ़लस्तीन में, और आपको 6 बस्तियों की तरफ जो है वो नबूवत दी गई। सद्दूम नाम की 6 बस्तियां कह लें, 6 शहर कह लें, इन बस्तियों की तरफ जो है ये कौम जो है वो अपनी जायज़ ज़रूरियात के लिए, नफसानी ख्वाहिशात के लिए, अपनी शहवत को पूरा करने के लिए औरतों की बजाय जो है वो मर्दों के साथ जो है गलत काम किया करती थी। आपको उनकी तरह भेजा गया, आपने उनको अल्लाह का पैगाम दिया, लेकिन उन्होंने उस अल्लाह के पैगाम को झुठला दिया। हत्ता कि वो इस हद तक चले गए कि जब एक दफ़ा फ़रिश्ते जो है वो लूत अलैहिस्सलाम के घर पे जो है वो आए, और फ़रिश्ते आए तो उस बस्ती को उल्टाने थे, तो जैसे ही पता चला उनको, वो नौजवान नौउम्र लड़कों की शक्ल में आए थे, तो सारे इकट्ठे होके आ गए उसके। आपने उस वक़्त अपनी बेबसी का इजहार किया और कहा कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो मेरी बेटियां हाज़िर हैं, उनसे तुम निकाह कर लो और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लो। लेकिन जब उन्होंने नहीं माना तो फिर फरिश्ते ने पर मारा और वो अंधे हो गए, और फिर उन बस्तियों को उल्टा देने का हुक्म हुआ। उनकी बीवी जो उन कफ़ार में से थी, क्योंकि आप उस कौम में नहीं थे, ये वो वाहिद नबी हैं जो दूसरी जगह से यहाँ पे भिजवाए गए थे, ये नहीं है। बाकी सारी कौम आप पढ़ लीजिए अंबिया कराम के किस्से कि वो उन्हीं की कौम में से होता था, लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो है वो चूँकि हिजरत करके आए थे इराक़ से, वो उनकी कौम में से नहीं थे, लेकिन यहाँ उनको भी उनकी कौम में से इसलिए भी कहा गया है कि उनकी बीवी जो है वो उसी कौम में से थी, और वहीं पर आपकी शादी हुई, वहीं आपकी जो है वो औलादें हुई। तो उन लवातत का काम लवातत करते थे, वो इतने बुरे फेल में जो है वो मुब्तला थे। तो फिर जब हुक्म हुआ, उनको हिकमत दी थी, इल्म दिया था, नबूवत दी थी, मार्फत दी थी, फिर बचा लिया उन लोगों से। वो लोग तो मारने के लिए आ गए थे, वो लोग तो जो है वो हमला करते थे उनके घरों के ऊपर, ताकि उन मेहमानों को जो फरिश्ते इंसानों की शक्ल में आए हुए थे उनको अपने यहाँ ले जाएं और अपने गलत फेल में जो है वो मुब्तला करें और वो गलत काम उनके साथ करें। तो बचा लिया उनको, और फिर पूरी की पूरी बस्तियों को जो है वो उल्टा के रख दिया। उल्टाया क्या, उठाया और उठा के ज़मीन के ऊपर दे मारा गया। बेशक वो बहुत बुरे लोग थे, और उनको हमने वदखलनाहु फी रहमतिना, और उनको हमने जो है वो अपनी रहमत के साए में जो है वो दाखिल कर लिया। रहमत से मुराद ये कि जन्नतों में जो है वो उनको मकाम दे दिया। बेशक वो साले लोगों में से थे। ये तो मुख्तसरन बयान किया गया यहाँ पे लूत अलैहिस्सलाम का, और फिर कहा गया व नूहन इज़ नादा मिन क़ब्ल, और इससे पहले जब नूह ने पुकारा, और वो यही पुकारा था, फ़दा रब्बहू अन्नी मग़लूबन फ़ंतसिर, ऐ मेरे परवरदिगार में मग़लूब हो गया तो मेरी मदद फरमा। फ़स्तजबना लहू, बस हमने कबूल कर ली उसकी, फ़नज्जयनाहू, बस बचा लिया हमने उसको, वहलहू मिनल करबिल अज़ीम, और उसके अहल को जो है वो बड़ी अज़ियत से, वनसरनाहू। तो क्या कौम थी ये? वो कौम थी कि जिसने पहली दफ़ा जो है वो शिरक करना शुरू किया था। तो जो 5 बुज़ुर्ग थे, उन 50 बुज़ुर्गों की तस्वीरें बनाई। तस्वीरें इसलिए बनाएंगे इनकी याद आएगी तो हम नेक अमाल करेंगे। अगली नस्ल आई, उसने तस्वीरें उतार के मुजस्मे बना लिए उनके, और फिर उन्हीं मुजस्मों की जो है वो पूजा करनी शुरू कर दी गई, और उसी के अगेंस्ट जो अल्लाह ने इनको मबूस फरमाया। 950 साल तक आपने जो है इनके अल्लाह के इस नबी ने जो है वो तबलीग की, अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। 950 साल
آپ سوچئے کہ یہاں پہ جو ہے وہ 2-4 سال کی بات نہیں ہو رہی، 950 سال، اور ٹوٹل بندے کتنے تھے؟ 82 یا 86 بندے تھے ٹوٹل۔ مطلب کیا ہوا کہ 100 سال میں جو ہے وہ 10 بندے، ہر 10 سال بعد ایک بندہ۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ 950 سال آپ نے تبلیغ کی، اور پھر آپ کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، آپ کو اذیتیں دیتے تھے، اور اس کے بعد میں تو روایت میں تو کہا گیا ہے کہ اب بے ہوش کر کے پھینک دیا جاتا تھا، پھر جب اٹھتے تھے پھر اللہ کا پیغام جو ہے وہ ان کو سنانے لگ پڑتے تھے۔ یا یہ کہ مارتے تھے، مار کے بوریے میں لپیٹ کے گھر پھینک جاتے تھے، جیسے ہی ہوش آتا اگلے دن پھر صبح اٹھتے، پھر اللہ کا پیغام جو ہے سنانا شروع کرتے۔ 950 سال کی بات ہے یہ وہ کرب تھا وہ جس سے جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اس کرب سے، اس جو ہے وہ تکلیف سے نجات دی۔ یا یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو طوفان نوح آیا تھا، اس طوفان نوح میں وہ بھی بہت بڑا جو ہے وہ عذاب تھا، اس عذاب سے جو ہے وہ بچا لیا تھا۔ نَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا۔ اب دیکھیے بچا لیا ان کو، ان لوگوں سے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ اب ان دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ ان دونوں میں مماثلت یہ ہے کہ اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ اکیلا بھی ہو، پوری دنیا اس کا مل کے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور ہمیشہ فتح جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو اور ان پہ ایمان لانے والوں کو جو ہے بچا لیتے ہیں، اور باقی لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اب اسی سینیریو کو، اسی پکچر کو پورٹریٹ کیجئے اہل مکہ کے سامنے۔ پہلے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام سنایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام، تم کہتے ہو کہ ان کے پیروکار تھے، ابراہیم علیہ السلام تو یہ تھے، وہ تو بت شکن تھے، وہ تو بتوں کو توڑنے والے تھے، اور تم جو ہے وہ اسی گھر کے متولی ہو کے جہاں اللہ نے تمہیں عزتیں دی، تمہیں کاروبار دیا، جب تمہیں روٹی بھوکے تھے تمہیں کھانے کو دیا، اور جب تمہارے ہاں لڑائیاں جھگڑے تھے تو اللہ نے تمہیں امن دیا، تمہیں کتنا عزت و احترام دیا، اور یہ سارا ابراہیم علیہ السلام اس علاقے میں آیا، اللہ نے گھر بنایا، اسی گھر کے تم متولی ہو، اور تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں؟ نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو باقی انبیاء کرام تھے، تو یہ دیکھ لو کہ کس کس نبی کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا کہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، ان سب کے اوپر عذاب آیا۔ بچا کون؟ بچا وہی جو رسول، نبی اور نبی کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور یہ وہی پیشی قسم کی پیشن گوئی بھی آپ لے لیں کہ دیکھ لیجئے کہ پھر مشرکین مکہ کا انجام کیا ہوا۔ جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے وہ بچ گئے، اور جو نہیں تھے ان کے اوپر پہلا عذاب کا کوڑا جو ہے وہ بدر کی شکل میں برسا، اور ان کے 72 سرداروں کی جو ہے وہ گردنیں جو ہے وہ اتار دی گئیں۔ ابو جہل جیسے سردار جتنے بڑے بڑے تھے، ان سب کی، وہ 313 جن کے ہاتھوں میں جو ہے وہ لاٹھیاں تھیں، اور دوسری طرف سارے اسلحہ ساز و سامان سے لیس لوگ اس نشے میں چور ہو کے آئے تھے آج مسلمانوں کا خاتمہ کر دینا ہے، تو یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر پلٹا، اور ان سب کو جو ہے وہ مار دیا گیا۔ اور پھر کتنے ہی عرصے میں یا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے ایمان لا کے، یا پھر یہ کہ ان کو جو ہے وہ دیسن کالا دے دیا گیا، یا ان کو جو ہے وہ مار دیا گیا۔ اور یہی وہ انجام ہوتا ہے جو ہمیشہ حق سچ کی جو ساتھ ہوتے ہیں ان کو اللہ بچا لیتے ہیں، اور جو حق سچ کے مخالف ہوتے ہیں ان کو اللہ جو ہے وہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی جو ہے وہ مہیا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کے عذاب ہیں۔ یہ پیغام بیسیکلی ہم سب کے لیے ہے کہ حق کی آواز لے کے ایک اکیلا بندہ بھی اٹھے تو اس پوری دنیا مل کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب تک اللہ اس کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ اور اس کو کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی نے مدد کی نوح علیہ السلام جب اکیلے تھے، اسی نے مدد کی لوط علیہ السلام کی جب وہ اکیلے تھے، اسی نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے بعد اس آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی کرنے والی رکھ کے محفوظ رکھا۔ اور پھر ان کے دشمنوں کا کیا حال ہوا، نمرود کا کیا حال ہوا، لوط کے دشمنوں کا کیا حال ہوا، نوح علیہ السلام کے جو ہے وہ مخالفوں کا کیا حال ہوا۔ تو چاہے دنیا ساری اکٹھی بھی ہو جائے، حق کی بات کہنے سے کبھی نہ رکیں، حق کی بات کریں گے، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور لوط ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا فرمائی، اور بچا لیا ہم نے اس کو اس بستی سے جو برے اعمال کرتی تھی، خبیث اعمال کیا کرتی تھی۔ بے شک وہ بہت ہی برے نافرمان لوگ تھے، اور ہم نے داخل کیا اس کو اپنی رحمت میں، لوط علیہ السلام کو، بے شک وہ سارے لوگوں میں سے تھا۔ اور نوح جب پکارا اس نے ہمیں، فاستجبنا لہ، پس ہم نے اس کی سن لی، پس اس کو نجات دی، اس کو اور اس کے گھر والوں کو ایک بڑی اذیت سے۔ اور ہم نے مدد کی ان لوگوں کے مقابلے، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، بے شک وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ پھر ہم نے ان سب کے سب کو جو ہے وہ ڈبو دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا ارحم الراحمين جزاك الله